اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے سب انہی کا ہے۔ کن کا ہے؟ آسمان اور زمین جو ہے انہی کا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تعریف اسی کا ہے۔ اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ صاحب حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اور دوسری بات یہ کہ زمین و آسمان جو ہے سب اللہ کا ہے، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، یعنی جو کچھ زمین کے اندر اترتی ہے۔ تو بارش ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، وہ زمین کے اندر کیا ہے؟ داخل ہوتی ہے۔ اور وما یخرج منہا، اور اس سے جو چیز بھی نکلتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ تو زمین کے نیچے سے کیا نکلتی؟ درخت ہے، پودے ہیں، ہر طرح کے جو اناج ہم لوگ کھاتے ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ینزل من السماء، اور آسمان سے جو کچھ بھی اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخوبی جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ بھی آسمان کے اوپر جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو آسمان کے اوپر جو فرشتے نیچے آتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور ہم سب کے اعمال کو لے کے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کیے ہیں، تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ کی نماز کو تفسیر میں جو بیٹھے ہیں ان کو سب سمیٹ کے لے کے جائیں گے فرشتے اللہ کے پاس۔ تو اس میں دیکھیں گے کس کی کتنی اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنی پرسنٹیج دیکھیں گے، اس کے حساب سے نمبر چڑھائیں گے، سمجھیے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہمارے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے بلا کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، عالم الغیب کے پروردگار کی قسم تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور قیامت لائیں گے، اللہ کر رہیں گے۔ اور آگے فرمائیں کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض، اور اس زمین کے اوپر، اس دنیا آسمان اور زمین کے اوپر جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ذرہ برابر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، وہ چیز بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور چاہے وہ ولا اصغر، اور وہ چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اور ولا اکبر، اور اس سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں۔ کیا ہے؟ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو اس کو لکھ چکے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیجزی الذین آمنوا، اب قیامت کیوں آئے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اس لیے ہم لائیں گے تاکہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے ہیں اور وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں تو ہم ان کو انعام دیں گے، بدلہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ انعام دیں گے اور بدلہ دیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ اولئک لہم مغفرۃ، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے مغفرت جو ہے کر دیں گے، ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ورزق کریم، اور ان کے لیے ہم نے جو ہے باعزت رزق رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ باعزت رزق رکھا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین سعوا فی آیاتنا، جو شخص بھی ہماری آیتوں کو معاجزین، ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے آج وہ کر رہے تھے بیچارے کہ جو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو وہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ والذین سعوا فی آیاتنا، جو شخص بھی ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو یاد رکھو ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کیا کر رکھے ہیں؟ بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اوت العلم، جو لوگ علم والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، علم دیا ہے، انزل الیک، جو کچھ بھی ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ من ربک هو الحق، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق کلام ہے۔ یعنی جو کچھ بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہے ہیں تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو ایمان والے تھے، علم والے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا کلام بالکل حق نازل ہو رہا ہے، یہ نبی کا کلام نہیں ہے بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور بالکل حق ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط، اور اللہ وہ جو سیدھا راستہ ہم لوگوں کو کیا ہے دکھلاتا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور العزیز اور صاحب اقتدار کا مالک ہے، اور الحمید اور ہر تعریف کا مستحق وہی ہے۔ یعنی تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کی کرنی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ هَلْ نَدُلُّكُمْ، ان لوگوں سے کہتے تھے کہ کیا تم کو ایک ایسے شخص کا پتہ بتلاؤں جو يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہم جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے جو ہے جسم کو جو ہے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک ایسا شخص ہے جو یہ کیا کہتا ہے کہ انکم لفی خلق جدید، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نئی سرے سے جو ہے پیدا کریں گے، یعنی نئے جنم میں تم آؤ گے۔ تو اس کو یہ لوگ کہتے تھے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کفار و مشرکین کہ ہم تم کو ایک ایسے شخص کا پتہ بتلائیں جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہڈی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور پھر کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم کو جو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور آگے یہ بھی کہتا تھا کہ افترا علی اللہ کذبا، ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد جو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اپنی طرف سے کلام کر کے کہتا ہے، یا ام بہ جنتن، یا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان کو جو ہے جنون لاحق ہو گیا ہو، پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کفار و مشرکین کہتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، بلکہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ لوگ آخرت پر جو ہے ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ فی العذاب، ان کو ہم عذاب میں ڈالیں گے، اور والضلال البعید، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ کیا ہے؟ دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افلم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ الی ما بین ایدیہم، کہ ان کے سامنے جو ہے آسمان ہے، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی آسمان ہے، تو من السماء والارض۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو جو ہے او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان سب کو جو ہے زمین میں دھسا دیں، یا او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم چاہیں تو آسمان سے کچھ ٹکڑے جو ہے ان کے اوپر گرا دیں۔ یعنی جس طرح کہ یہ لوگ آپ کے اوپر بات باندھ رہے ہیں، آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد جو اپنے طرف سے کلام پیش کرتا ہے، تو ان سے کہیے کہ ہو سکتا ہو کہ ہم ان لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیں، یا ہو سکتا ہو آسمان کے اوپر سے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، جو ہے اللہ کو جو ہے تلاش کرنے میں، اور جو لوگ نیک ہیں، نیک بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ جی تو اتنے سارے ایک رکوع کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر ایک اللہ کی حکومت چلے گی، ان کے علاوہ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عبادت کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔